عجل ولیک الفرج صاحب الوسط التمس دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائی فی حوضہ الساعت وفی کل ساعت ولیوں وحافظوں وقاعدوں وناصروں ودلیلوں وعینہ حتی تسکنہو ارزقا طوعاً وتمتعو فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم نعرہ تکبیر اللہ اکبر. ایسے نہیں کافی احباب تشریف فرمائیں. خالق اکبر کا نام بہت ہی بلند ہے. جو شخص بھی کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اس کے لیے واجب اور ضروری ہے کہ اللہ کی وحدانیت کی گواہی کو بلند آواز کے ساتھ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ پھر بھی نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی پھر بھی نعرہ حیدری یا علی صلوات بلند آواز کے ساتھ تلاوت فرمائیں. اپنے اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بھی بلند سے بلند صلوات تلاوت فرمائیں. ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان وشرفہ علی سائر الحیوان بالنطق والبیان وکرمنا وفضلنا علی الامم السابقہ بالتصدیق والایمان وَهُوَ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. صلوات. الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الأبتهي الحاشمي الهادي المهدي سيد البهي وكوكب الدري صاحب الفضل والعطاء والجود والسخاء والأمر والرضا صاحب البقار والسکینہ المدفون بأرض المدینہ حبیب الہ العالمین وخاتم النبیین وسید المرسلین ابی القاسم محمد صلی اللہ وعلى اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین واللعنة اللہ علی اعدائهم ومنکری فضائلهم ومصائبهم وولایتهم وعظمتهم وحرمتهم وغیبتهم اجمعین. اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب انی مغلوب فانتصر. جن آباب کے اذہان عالیہ میں آل محمد کا رتبہ شان جتنی بلند ہے اور جو بندہ آل محمد کے احسانات کا جتنا مقروض اور محتاج ہے اتنی بلند سے بلند صلوات کی تلاوت فرمائے. سب سے پہلے دعا کہوں کہ خالق لم یزل محمد و آل محمد کے پاکیزہ نورانی ذکر پاک کے صدقے سے میرے عزت دار بانیان کا پرخلوص و فیاضہ مالک اپنی عظیم بارگاہ میں منظور اور مقبول فرمائے. برادر زیوکار عامر بھائی ماجد ساجد بھائی کے رزق جان مال عزت وقت میں مالک مزید اضافہ فرمائے. تمام سنی شیعہ احباب کا فرش بلاؤ وضا ذکر حسین ابن علی میں قدم قدم چل کر آنا مالک عبادت میں شمار فرمائے. کریم اللہ ذکر پاک کا صدقہ تمام سنی شیعہ بھائیوں کو اسی طرح آپس میں اتفاق اتحاد سے مالک رہنے کی توفیق عطا فرما. شر شیاطین حاسدین منافقین سے مالک محفوظ فرما. ملک پاکستان کی سلامتی فرما. کریم اللہ ذکر پاک کا صدقہ جو مومنین مومنات بے اولاد ہیں جلد سے جلد نمازی عزادار ماتمی فرزند وارث عطا فرما. عزاداروں کی اور عزاداری کی حفاظت فرما. کریم اللہ ذکر پاک کا صدقہ ہمارے وارث حقیقی امام زمان عجل اللہ تعالی فرج و شریف کا ظہور جلد فرما. اپنے اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے اپنے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے
تنگ دست مومنین کے وسعت رزق کے لیے، بے اولاد مومنین کے اولاد صالح کے لیے، بالخصوص تمام شہدائے ملت جعفریہ کے بلندی درجات کے لیے، اور امام زمان عجل اللہ تعالی فروج و شریف کے جلد سے جلد ظہور آوری کے لیے ایک مل کے بلند آواز کے ساتھ صلوات علیہ فرمائیں۔ اجازت ہے باشر کیجئے، کافی آپ تشریف فرما ہے۔ حسین علیہ السلام کے عزت دار سنی شیعہ بھائی تشریف فرما، جتنی دیر بھی میں آپ کے ساتھ میں گفتگو رہوں، آپ کی توجہ کا محور مرکز فقط ذکر محمد و آل محمد ہونا چاہیے۔ اگر آپ کی توجہ رہے گی تو پھر انشاءاللہ یہ جو سفر ہے، سفر عشق حسین بن علی، وہ جاری اور ساری رہے گا، اور ہم اپنی نوکری کریں گے، آگے چلے جائیں گے، آپ دوسرے مولا کے مداح سنیں گے۔ ضروری نہیں، بزرگ دو ہیں دعا فرمائیں گے، جوان ساتھ دیں گے، جوانوں کے سہارے پہ پڑھنا ہے، بزرگ دو دعا فرماتے ہیں۔ ضروری نہیں پہلا جملہ، توجہ رہے گی لطف آئے گا، ضروری نہیں کہ ہزاروں کا اجتماع ہو تو پھر مجلس قبول ہوتی ہے۔ ہمارا شروع سے یہ عقیدہ رہا ہے کہ تھوڑے ہونے چاہیے مگر حلالی ہونے چاہیے۔ ماں حسین کی آپ کو کسی کا بات آئے فرما، تھوڑا سا بیدار ہو گیا بھاجن خدا کے لیے، ابتدائی مجلس ہے، تھوڑے ہو مگر حلالی ہونے چاہیے، کیونکہ تھوڑے ہونے چاہیے مگر علی والے ہونے چاہیے، کیونکہ جو بزرگ ہیں دعا فرمانا بابا جی، جو ہمارا مذہب ہے، مذہب شیعہ خیر البریہ اسنائے عشریہ، ہمارا مذہب کسی بھی دور میں، کسی بھی لمحے میں، کسی بھی زمانے میں، کسی بھی وقت میں، کسی بھی موسم میں، کسی بھی مرض میں، ہمارا مذہب کثرت کا قائل نہیں ہوا۔ تاکہ رہنا خدا کے لیے، ہمارا مذہب کسی بھی دور میں، کسی بھی لمحے میں، کسی بھی زمانے میں، کسی بھی وقت میں کثرت کا قائل نہیں ہوا، ہمیشہ ہمارا مذہب قلت کا قائل رہا ہے۔ برے والوں میں پہاڑ سے بڑی دلیل دینے لگا ہو، اگر ہمارا مذہب کثرت کا قائل ہوتا تو کبھی بھی حسین شب عاشور چراغ بجھا کے نہ کہتے جس نے جانا ہے چلے جاؤ۔ اللہ اکبر، جو سمجھ کے بولے ہو کیا بات ہے، مل کے بولو حیدری۔ اللہ اکبر، کبھی بھی حسین نہ کہتے کہ جس نے جانا ہے چلے جاؤ، ہے نا توجہ، تھوڑے ہونے چاہیے مگر علی والے ہونے چاہیے۔ قرآن کی ایک آیت میں نے تلاوت کی ہے، اس کی ضمن میں تھوڑا سا سفر کرنا ہے تو یہ قرآن کی آیت، مگر حقیقی طور پر یہ ایک نبی کی مانگی ہوئی دعا ہے۔ ایک لمحہ آپ کا لینا ہے، ایک نبی کی ڈبلنگ اس کی تھوڑی سی ختم کیجئے گا، ایک نبی کی مانگی ہوئی دعا، اور نبی بھی عام نبی نہیں، میں بزرگوں اس کا نام بتاؤں بندے سر تک نہ ہلائیں گے، میں اس کی نشانی بتاتا ہوں تاکہ دعا دعا سبحان اللہ کی تسبیح ساری ایک ساتھ میں ہو جائے۔ تاریخ والے اور ایک ایک فکرہ پوری ضمانت کے ساتھ کہنے لگا، ویڈیو کیمرے کے سامنے کہنے لگا، تاریخ والے سنی شیعہ بریلوی چکرالوی مرزئی 73 فرقے کے علماء مرد جوان بوڑھے بچے جس نبی کو کشتی والا نبی کہتے ہیں، اللہ اکبر، جو پہنچے ہو سلام ہے آپ کو، نبی بھاجن صاحب سفینہ کشتی والا نبی۔ تاریخ والوں نے جاؤ اپنے مرضی کے عالم سے جا کے پوچھ لینا، تاریخ والوں نے اس کا نام عبد الجبار، تاریخ پڑھنے لگے ہیں نا، عبد الستار یا عبد الغفار لکھا۔ نوح اس کا لقب ہے، نام نہیں، جاگنا خدا کے لیے، نوح اس کا لقب ہے۔ پچھلے محلے والوں ایسے ہاتھ اٹھاتے رہیں، پتہ چلے کہ کاروان ولا میں آپ ہمارے ساتھ شریک ہیں، ہے نا۔ نوح اس کا لقب ہے، نام نہیں۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر یہ عبد الجبار، عبد الستار یا عبد الغفار نبی نوح بنا تو بنا کیسے؟ جاگنا جو علی والے تشریف فرما ہو، جو بندہ حسین کا آزادار ہے، نوح خان ہے، ماتمی ہے، زرجردر ہے، میں اپنے مذہب کی وکالت میں بات کرے، اگر کوئی مائی کلر میری بات کی رد پیش کرے، میں اپنی شہر کا کاٹوں میرے نطفے میں جاکے۔ سوچنے کی بات یہ ہے آخر یہ عبد الجبار، عبد الستار یا عبد الغفار نبی باوجی نوح بنا تو کیسے بنا، نوح بنا تو کیسے بنا؟ مجھے 5 کی قسم، 12 کی قسم، 14 کی قسم، ان کے خالق اکبر کی قسم، جب بھی اسلام کی تبلیغ کی خاطر، دین اسلام کی فروغ کی خاطر اللہ یہ نبی بازار میں جاتا ہے، امت ظلم کرتی ہے، امت تشدد کرتی ہے، امت استبداد کرتی ہے، امت کے ظلم اور تشدد کے خلاف اللہ کا یہ نبی بازاروں میں، گلیوں میں، چوکوں میں، چوراہوں پر ظلم کے خلاف
اللہ اکبر، جو پہنچے ہو سلام ہے آپ کو. ماں حسین کی آپ کو کسی کا محتاج نہ فرمائے. ظلم کے خلاف، ظلم کے خلاف بھائی جان، بابا جی ظلم کے خلاف. اس کی یار ڈبلنگ بہت زیادہ ہے، ایکو کم کریں، اس کی بیس دیں لیکن ایکو کم کریں. ظلم کے خلاف بابا جی، فکر ضائع تو نہ ہو جائے. ظلم کے خلاف بابا جی نوحہ پڑھتا تھا اللہ کو، بس ٹھیک ہے اب اللہ کو اپنے نبی کا، آواز ٹھیک آ رہی ہے نا بابا جی آپ تک اللہ کو اپنے نبی کا یہ نوحہ پڑھنا اتنا پسند آیا کہ اس کا نام ہی رکھ دیا نوح. جاگنا جو علی والے ہو. آپ سے سارا سال لوگ سوال کرتے ہیں، میں جواب دینے لگا ہوں کہ یہ جی نوحہ کہاں پہ لکھا ہے، نوحہ کہاں سے آیا ہے، کب سے آیا ہے، ماتم کہاں ہے، زنجیر زنی کہاں ہے، یہ ذوالجلال کہاں ہے. میں اپنے مذہب کی وکالت میں ایک بات کہنے لگا ہوں. ظلم کے خلاف نوحہ پڑھتا تھا اللہ کو اپنے نبی کا بھائی جان. نوحہ پڑھنا اتنا بابا جی پسند آیا بزرگوں کہ اللہ نے اس کا نام ہی رکھ دیا نوح. اب نوح کہتے ہیں ظلم کے خلاف نوحہ پڑھنے والے کو، نوح کہتے ہیں ظلم کے خلاف نوحہ پڑھنے والے کو. کافر بھی میں ہوں، مشرک بھی میں ہوں، خالی بھی میں ہوں. ارے جو زمین پر پہلا صاحب شریعت نبی ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام ہے. ارے جہاں سے شریعت کی ابتدا ہے وہیں سے نوح کی ابتدا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہاتھ ہے تو بلند ہونا چاہیے، مل کے ہاتھ اونچا ہے دری. اللہ اکبر. جہاں سے شریعت کی ابتدا ہے نا توجہ سرکار، وہیں سے بھائی جان نوح کی ابتدا. نوح تبلیغ کرتا بابا جی، شاید بھائی نوح بابا جی تبلیغ کرتا، امت پتھر برساتی ہے نا توجہ. نوح تبلیغ کرتا، امت پتھر برساتی. اتنے پتھر برستے اللہ کے اس نبی پر کہ اللہ کا یہ نبی پتھروں کے ڈھیر کے نیچے چھپ جاتا اور امت نبی کو مردہ سمجھ کے چھوڑ کے چلی جاتی. اللہ جبرائیل سے کہتا ہے، جبرائیل جی رب جلیل وہ دیکھ زمین پر میرا نبی بسمل کی طرح پتھروں کے ڈھیر کے نیچے تڑپ رہا ہے، جلدی سے زمین پر جا، میرے نبی کے اوپر سے یہ پتھر ہٹا، اپنے نوری اور کافوری پر میرے نبی کے زخموں پہ مس کر، میرا نبی تندرست ہو جائے گا، صحت یاب ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا. پہلے فتویٰ لگانے سے پہلے فیصلہ کر. جبرائیل امین زمین پر نازل ہوتے، پتھر ہٹاتے، نوری اور کافوری پر نبی کے زخموں پہ مس کرتا، نبی صحت مند ہو جاتا، ٹھیک ہو جاتا، کامیاب ہو جاتا. کافر مشرک غالی ہم نہیں، لیکن فیصلہ کر. ارے جو نبیوں کو شفا دے اسے فرشتہ کہتے ہیں، جو فرشتوں کو شفا دے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں. اللہ اکبر. ہاتھ ہے تو بلند ہونا چاہیے، مل کے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، مل کے حیدری. اللہ اکبر، اللہ اکبر. مالک قبول فرما ہے نا توجہ سرکار. جو نبیوں کو شفا دے، بات یہاں پہ تھی، وہ فرشتہ جو فرشتوں کو شفا دے. فترس کو نہیں بنا علی بات، علی امام حسین علیہ السلام نے صحیح نہیں کیا، شفا نہیں دی. جاگنا کتنا بڑا کریم حسین، سخی لجپال ہے حسین. بابا جی کتنا بڑا کریم ہے حسین، جو بھائی جان خاک دے شفا دیتا ہے، کفن دے تو زندگی دیتا ہے. اللہ اکبر. جو سمجھے ہو کیا بات ہے، جو خاک دے تو شفا، کفن دے تو زندگی ہے نا توجہ. نوح تبلیغ کرتا. عالم زر میں اللہ نے اعلان کیا کوئی ہے جو گناہگاروں کا خریدار ہو. تھوڑے بندے پہنچے ہیں، تھوڑے بندے پہنچے ہیں. حسین کی کریمی بتانے لگا ہوں، کتنا بڑا کریم ہے حسین. عالم زر میں اللہ نے بابا جی اعلان کیا کوئی ہے جو گناہگاروں کا خریدار بنے. آدم سے لے کر اور عیسیٰ تک تمام نبیوں کے سر جھکے. بھئی گناہگاروں کو کون خریدے ہے نا توجہ سرکار. گناہگاروں کو کون خریدے. بھئی بابا جی میں نے فقط ایک رومال خریدنا ہو تو اس کو چاروں طرف سے ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں سے کوئی اس میں نقص نہ ہو. بسم اللہ. کہیں میں اس میں کوئی نقص نہ ہو. لیکن اللہ نے کہا کوئی ہے جو گناہگاروں کا خریدار ہو ہے نا توجہ سرکار. آ جائیں جی، آ جائیں. بسم اللہ. صلوات پڑھیں بلند آواز کے ساتھ. انتہائی واجب القدر برادر ذی وقار ملک طارق جہانگیر عوان صاحب، بانی 15 سفر المظفر.
آپ سب سے شرکت کی اپیل ہے توجہ سرکار؟ اللہ نے اعلان کیا ہے کوئی جو گنہگاروں کا خریدار ہو، فکر وصول کرنا، کوئی بابا جی گنہگاروں کا خریدار ہو، آدم سے لے کر خاتم تک تمام نبیوں کے سر جھکے، وہاں بھی تیرا میرا مرشد حسین آگے بڑھا۔ جاگنا جو ماننے والے تشریف فرمائے، وہاں بھی تیرا اور میرا مرشد حسین آگے بڑھا۔ پروردگار حسین ہے خریدنے والا۔ آگے بات ہوتی ہے قیمت کی، آواز ایک اترتا ہے حسین قیمت کیا دے گا؟ توجہ میری طرف رہنی چاہیے، حسین قیمت کیا دے گا؟ وہ بھی ایک ہے، یہ بھی ایک ہے۔ حسین نے کہا پروردگار قیمت تیری مرضی کی۔ جاگنا جو علی والے ہو، جاگنا جو علی والے ہو، پروردگار قیمت تیری مرضی کی۔ ہر گنہگار کو خریدا حسین نے ہے۔ مثال کے طور پہ رومال کا مالک میں ہوں، میری مرضی کسی کو 10 لاکھ میں نہ دوں، 5000 میں نہ دوں، 200 میں نہ دوں، اور میری مرضی ہے کسی کو مفت میں دے دوں، کیونکہ رومال کا مالک میں ہوں، ملکیت میری ہے۔ اللہ نے ہر گنہگار کو خریدا ہے، ہر گنہگار کا مالک تیرا اور میرا مرشد حسین ہے۔ بس بندہ علی کی ولایت کو چھوڑ کے نہ مرے، اللہ غفور رحیم ہے، باقی گناہ اللہ معاف کر سکتا ہے، لیکن علی بادشاہ کی ولایت پہ قائم ہو کے مر جانا۔ قیامت کے دن اگر یہ اعلان ہو گیا یہ بندہ بڑا گنہگار ہے، جہنم میں جائے گا، یہ بندہ بڑا گنہگار ہے، جہنم میں جائے گا، یہ بندہ بڑا گنہگار ہے، جہنم میں جائے گا، وہاں پہ تیرا میرا مرشد حسین آگے بڑھ کے کہے گا پروردگار جب گنہگار کا مالک حسین ہے، حسین کی مرضی جنت بھیجے، حسین کی مرضی جہنم۔ اللہ اکبر، ہاتھ ہے تو بلند ہونا چاہیے، مل کے بولا حیدری، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہے نا توجہ سرکار؟ آپ جی سرکار، حسین کی مرضی، حسین سے بھی پوچھنے والا کوئی نہیں، کیونکہ ہم ملکیت ہیں حسین کی۔ آئے ہائے، ہر گنہگار کو خریدا ہے حسین نے، ہر گنہگار کا مالک حسین ہے۔ سارا سال ہم سے لوگ پوچھتے ہیں یہ جی ماتم کہاں پہ لکھا ہے، زنجیر زنی کہاں پہ لکھا ہے؟ نوح تبلیغ کرتا، امت پتھر برساتی، امت اتنے پتھر برستے اللہ کے نبی پر، ہے نا توجہ سرکار؟ سارا سال سوال ہوتا ہے آپ سے یہ جی ماتم کہاں پہ لکھا ہے، زنجیر زنی نہ کیا کرو، یہ کالے کپڑے پہنتے ہیں یہ کافر ہے، یہ زنجیر زنی کرتے ہیں کافر ہیں، یہ گھوڑے کو چومتے ہیں یہ کافر ہے۔ میں اپنے مذہب کی وکالت میں بات کرنے لگا ہوں، نہ اپنا عقیدہ چھوڑنا ہے، نہ کسی کے عقیدے کو چھیڑنا ہے۔ میرا ایک ایک فکرہ وصول کیجیے گا، پوری ضمانت کے سر افتخار حسین ایک ایک بات کہنے لگا ہے۔ ماتم نہ کیا کرو، بھائی کیوں نہ کیا کرو؟ ماتم کرنا حرام ہے، زنجیر زنی کرنا حرام ہے، شبیہات نکالنا حرام ہے، یہ گھوڑے کو چومنا حرام ہے، یہ کالے کپڑے پہننا حرام ہے، انہوں نے خود حسین کو مارا ہے، اب یہ ماتم کرتے ہیں، انہوں نے خود حسین کو مارا ہے، اب یہ ماتم کرتے ہیں، یہ ماتم ان کو قتل حسین کی سزا ہے۔ میں نے کہا آج تک مجھے یہ سمجھ نہیں آیا یہ کیسی سزا ہے؟ ہاتھ میرے سینے پہ آتا ہے، تکلیف تجھے ہوتی ہے۔ جاگرہ جو علی والے تشریف فرما ہو، ماتم حرام ہے، زنجیر زنی حرام ہے، شبیہات نکالنا حرام ہے، گھوڑے کو چومنا حرام ہے۔ میں نے کہا مولوی صاحب آپ نے ماتم کو بھی حرام کہہ دیا، زنجیر زنی کو بھی حرام کہہ دیا، شبیہات کو حرام بھی کہہ دیا، لیکن اتنا تو بتائیے تیرے مذہب اور عقیدے کے مطابق حرام کہتے کسے ہیں؟ جاگرہ جو علی والے ہو، جاگرہ جو علی والے ہو، تیرے مذہب اور عقیدے کے مطابق بابا جی حرام کسے کہتے ہیں؟ میں 2 تعریفیں حرام کی بتانے لگا ہوں، خبر نہیں کون کہاں تک پرواز کرے، لیکن جس کے سینے میں دل اور دھڑکن میں علی بادشاہ کی ولایت کا بسیرا ہے، رزق نجف سے ساسے کربلا سے لیتے وہ بندہ سر اٹھائے، ملا نے آپ کو کیا بتانا؟ آؤ آپ کا حسین علیہ السلام کا ذاکر حرام کی تعریف بتانے لگے۔ اگر کوئی مائکلال بات کی رات پیش کرے اپنی شہرت نہ کاٹو، نطفے میں شک ہے۔ حرام کی 2 تعریفیں ہیں، حرام ہر اس کام کو کہتے ہیں جو چھپ کے کیا جائے، بیٹھے ہو کے چلے گئے ہو، حرام ہر اس کام کو کہتے ہیں جو چھپ کے کیا جائے۔ دوسری تعریف یہ ہے کہ جس کے کرنے کے بعد پچھتایا جائے۔ ہم مظلوم کا ماتم چھپ کے نہیں کرتے، پہلے اشتہار لگواتے ہیں، پھر بینر چھپواتے ہیں کہ کل فلاں محلے میں، فلاں امام بارگاہ میں، فلاں مسجد میں، فلاں چوک میں مظلوم کا ماتم ہوگا، اتنے عزادار ہوں گے، اتنے نوحہ ہوں گے، اتنی ماتمی سنگتیں ہوں گی۔ اگر یہ چھپ کے نہیں کیا۔ اور دوسری تعریف یہ ہے کہ جس کے کرنے کے بعد پچھتایا جائے۔ اگر ہمارا کوئی نوجوان ماتم کرتے کرتے شہید ہو جائے، نہ ماں پچھتاتی ہے نہ باپ پچھتاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، نہ ماں یا علی مشکل کشا، نہ ماں پچھتاتی ہے نا۔ تو نماز روزانہ پڑھ بابا جی، نماز میں اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، توجہ، لطف آ جائے گا نماز پڑھنے کا اگر آپ پڑھیں گے تو آپ، لیکن یہ ترجمہ آپ کے ذہن میں چلنا چاہیے۔
اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. تمام تر حمد اللہ کے لیے. ترجمہ نہ شیعہ ہوتا ہے، نہ سنی ہوتا ہے، نہ اہل حدیث ہوتا ہے، مرضی کے عالم سے جا کے ترجمہ کروائیں. اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تر حمد اللہ کے لیے جو عالمین کا رب، پالنے والا ہے. الرحمن الرحیم، جو رحمان بھی ہے، سارے بولیں، جو رحیم بھی ہے. مالک یوم الدین، جو دین کے دن کا مالک ہے. جاگنا خدا کے لیے. جب علماء طارق بھائی، جب علماء کرام سے پوچھا جاتا ہے جی اللہ کہہ رہے ہیں میں دین کے دن کا مالک ہوں ماجد بھائی، تو یہ دین کیا ہے؟ تو علماء کرام ہمیں بتاتے ہیں جی اللہ بدلے کے دن کا مالک ہے. یعنی اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں رحمان رحیم ہوں اور بدلے کے دن کا بابا جی مالک ہوں. محققین سے پوچھا گیا یہ جی دین کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اللہ محشر کے دن کا مالک ہے. کوئی کہتے ہیں اللہ حشر کے دن کا مالک ہے. کوئی کہتے ہیں اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے. یعنی دو بندے پوری دنیا میں ایسے نہیں ملے جو ایک دوسرے کے معانی پہ متفق ہوں. اسی اثنا میں ایک آواز ایسی آئی جس نے میرے قلب کو مطمئن کر دیا. وہ کسی عام بندے کی آواز نہیں تھی بلکہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیر شریف والوں کی آواز تھی. جب خواجہ صاحب سے پوچھا گیا دین کیا ہے، خواجہ نے فرمایا دین است حسین. اللہ اکبر. جو پہنچے ہو سلام ہے آپ کو. دین است حسین. اب نماز پڑھو، ترجمہ ذہن میں رہنا چاہیے. الحمدللہ رب العالمین، تمام تر حمد اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے، پالنے والا ہے. الرحمن الرحیم، جو رحمان بھی ہے، سارے بولیں، جو رحیم بھی ہے. مالک یوم الدین، جو حسین کے دن کا مالک ہے. بیٹھے ہو کے چلے گئے ہو. جو حسین کے، میں پوری ضمانت کے ساتھ کہنے لگا ہوں، جو حسین کے دن کا مالک ہے اللہ رحمان بھی ہے، اللہ رحیم بھی ہے، اور اللہ حسین کے دن کا مالک ہے. پوری ضمانت کے ساتھ افتخار حسینی. ایک ایک بات کہ اللہ رحمان بھی ہے، اللہ رحیم بھی ہے، ثابت تیرے اور میرے مرشد حسین نے کیا. کب کیا؟ حسین کے دو دن ہیں، ایک 3 شعبان ہے، ایک 10 محرم کا دن ہے. ثابت تیرے اور میرے مرشد حسین نے کیا. کب کیا؟ جب 3 شعبان کو آئے فترس کو معاف کیا، جب جانے لگے ہول کو علیہ السلام بنا دیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. مل کے بولو حیدری. یا علی مشکل کشا ہے نا توجہ سرکار. اللہ نے ان کی قسمیں کھائی ہیں قرآن میں. 5 نمازیں ہیں. کتنی؟ 5. اور 5 نمازیں منسوب ہیں آل محمد کے ساتھ، ضمانت کے ساتھ. 5 نمازیں سخی بھائی منسوب بابا جی آل محمد کے ساتھ. پہلی نماز جو ہم پہ واجب ہوئی وہ نماز ظہر ہے، ضمانت کے ساتھ. وہ نماز ظہر، کیونکہ اس وقت جب نماز واجب ہوئی وہ اس وقت ظہر کا وقت تھا. اور پہلی نماز ظہر کی منسوب ہے رسول اللہ سے. 5 نمازیں منسوب ہیں آل محمد کے ساتھ. پہلی نماز ظہر کی منسوب رسول اللہ کے ساتھ. دوسری نماز عصر کی جو ہم پہ واجب ہوئی وہ منسوب ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے ساتھ، ہے نا توجہ سر. تیسری نماز ہے نماز مغرب جو ہم پہ واجب ہوئی، وہ ہے منسوب جناب سیدہ کے ساتھ. چوتھی نماز جو ہم پہ واجب ہوئی وہ نماز عشاء. نماز عشاء منسوب ہے جناب امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ. اور آخری نماز جو 5ویں نماز ہے جس سے دن شروع ہوتا ہے جاگنا، وہ ہے فجر کی نماز. اور فجر منسوب ہے حسین بادشاہ کے ساتھ. اللہ اکبر. میں قرآن سے پڑھنے لگا ہوں اور اللہ اسی فجر کی قسم قرآن میں کھا کے کہہ رہا ہے والفجر وَلَيَالٍ عَشْرٍ. اللہ کہہ رہے مجھے فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم. تیرے صادق مولا سے پوچھا گیا اللہ قرآن میں فجر کی قسم کھا رہا ہے اور 10 راتوں کی قسم کھا رہا ہے، مولا وہ فجر کیا ہے اور وہ 10 راتیں کون سی ہیں؟ صادق مولا نے فرمایا فجر حسین ہے، 10 راتیں محرم کی راتیں ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. 10 راتیں بابا جی محرم کی راتیں. عصر کی نماز منسوب امیر المومنین سے اور وہ بھی ضمانت کے ساتھ. عصر کی نماز منسوب ہے امیر المومنین سے. صادق مولا سے پوچھا گیا مولا، اور اللہ نے قرآن میں قسم کھا کے کہا والعصر. اللہ کہہ رہے مجھے ہر عصر کی قسم نہیں، والعصر خاص عصر کی قسم. والعصر خاص عصر کی قسم.
اگر تو قسم کھانے والا ہوتا بورے والا 487 مرسی ملتان لاہور یا کسی حصے میں رہنے والا، ہم فوراً تسلیم کر لیتے کہ وہ عصر یہی ہے کہ جس میں نمرود یزید جیسوں نے سانسیں لی ہوں، گناہ گاروں نے سانسیں لی ہوں، لیکن قسم بے عیب کھا رہا ہے۔ جاگنا جو علی والے ہو، قسم بے عیب کھا رہا ہے۔ سوال تو بنتا ہے آخر وہ طارق بھائی وہ عصر کون سی ہے جو اللہ کے نزدیک قسم کے قابل ہے، جو ذات کبریا کی نظر میں قسم کے قابل ہے، جو توحید کی نظر میں قسم کے قابل ہے، جو وحدت کی آنکھوں میں قسم کے قابل ہے، جو قدرت کی آنکھوں میں قسم کے قابل ہے۔ ہر عصر اللہ کے نزدیک قسم کے قابل نہیں، کوئی خاص عصر ہے، وہ عصر کون سی ہے؟ صادق مولا سے پوچھا گیا مولا وہ عصر کون سی ہے جو اللہ کے نزدیک قسم کے قابل ہے؟ صادق مولا نے فرمایا وہ نماز عصر ہی تھی جب میرے دادا علی نے انگوٹھی زکوٰۃ میں دی تھی۔ اللہ اکبر، جو پہنچے ہو سلام ہے آپ کو، جس کا ہاتھ ہے وہ بلند ہونا چاہیے خیرات کی خاطر۔ وہ نماز عصر ہی تھی جب میرے دادا علی نے انگوٹھی زکوٰۃ میں دی۔ سارے ہیں مسجد نبوی میں، ایک لمحہ آپ کا لینا ہے، سارے بابا جی مسجد نبوی میں۔ سائل آیا مسجد کے دروازے پہ، سائل بابا جی مسجد کے دروازے پہ، اس نے آ کے دیکھا بھئی سارے نماز پڑھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو سائل کو چاہیے کہ جب سب پڑھ ہی نماز رہے ہیں وہ سوال ہی نہ کرے، بیٹھے ہو چلے گئے بھئی، جب سب پڑھ ہی نماز رہے ہیں وہ سوال ہی نہ کر بلکہ نماز میں شامل ہو جائے۔ نہیں ہو سکتا تو کم از کم انتظار کرے۔ اللہ جانے کیا راز مشیت ہے۔ آخری بات میں کہنے لگا ہوں مجھے نہیں خبر کون کہاں تک پرواز کرے، لیکن جو بندہ 14 کو مانتا ہے سوچ کا مریض نہیں ہے، رزق نجف سے سانسیں کربلا سے لیتا ہے وہ بندہ سر اٹھا۔ اللہ جانے کیا راز مشیت ہے۔ اس نے دیکھا وہ سارے پڑھ رہے ہیں نماز، اس نے پہلی صدا لگائی کوئی ہے جو اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دے۔ جاگنا جو علی والے ہو، فکر ضائع نہ ہو جائے۔ پہلی صدا لگائی کوئی ہے جو اللہ کے نام پہ کچھ دے۔ کسی نے کچھ نہ دیا اور علی بادشاہ نے بھی کچھ نہ دیا، علی بادشاہ نے کچھ نہ دیا۔ اب سائل نے دوسری صدا لگائی، بابا جی دوسری صدا، کوئی ہے جو اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دے، پھر بھی کسی نے کچھ نہ دیا سخی بھائی، اور علی بادشاہ نے پھر بھی کچھ نہ دیا۔ اب جس کے لیے محنت کر کے فکرے کے لیے یہاں پر پہنچا ہوں، اب سائل نے اپنے سوال کا طریقہ انداز بدلا، آسمان کی طرف منہ کر کے کہتا ہے پروردگار گواہ رہنا تیرے گھر سے خالی جا رہا ہوں۔ زندہ باد ہے وہ بندہ جو پہنچ گیا ہے۔ پروردگار گواہ رہنا میں تیرے گھر سے خالی جا رہا ہوں۔ ہر بندہ نے اس صدا کو سنا، لیکن جس طرح آپ کے اور میرے مرشد علی نے سنا ویسے کسی نے نہ سنا۔ علی بادشاہ رکوع کی حالت میں پہنچے، آواز کانوں تک آئی، علی بادشاہ نے ہاتھ کا اشارہ کیا، انگوٹھی زکوٰۃ میں دی، فوراً قرآن کی آیت نازل ہوئی، بھائی بھی آ گئے، اور میں آخری بات بھی کہنے لگا ہوں مجھے نہیں خبر کون کہاں تک پرواز کرے، لیکن جو بندہ 14 کو مانتا ہے آپ کی توجہ میری طرف رہنی چاہیے۔ میں آخری بات کر کے ممبر بھائی کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ آواز کانوں تک آئی، علی بادشاہ رکوع کی حالت میں پہنچے، آواز کانوں تک آئی، علی بادشاہ نے ہاتھ کا اشارہ کیا، انگوٹھی زکوٰۃ میں دی، فوراً قرآن کی آیت نازل ہو گئی، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اللہ فرما رہا ہے میں ولی، میرا محمد ولی، رکوع میں زکوٰۃ دینے والا ولی۔ اگر شریعت کا مسئلہ نہ ہو میرا قتل اس بندے پہ معاف ہے۔ جب اپنے مرضی کے عالم سے جا کے پوچھ لو، شریعت کا یہ قانون ہے کہ جب ہم حالت نماز میں ہو تو ہم بے جا مسلسل حرکت نہیں کر سکتے۔ اگر بے جا مسلسل حرکت کی جائے تو نماز باطل ہوتی ہے۔ شریعت کا دوسرا قانون ہے کہ ہم اپنی گفتگو کو اپنی مرضی سے اپنی نماز میں شامل نہیں کر سکتے۔ رکھ مولوی کے سر پہ قرآن۔ علی کائنات کا وہ بہت بڑا امیر اعظم ہے جس نے یہ دونوں کام نماز کی حالت میں کیے۔ علی نے بے جا مسلسل حرکت بھی کی، علی نے اپنی گفتگو کو نماز میں بھی شامل کیا۔ علی نے بے جا حرکت کب کی؟ علی نے بے جا حرکت کب کی؟ جب انگوٹھی زکوٰۃ میں دی، ہاتھ کو رکوع سے باہر کیا، بے جا حرکت کی، واپس رکھا، بے جا حرکت کی، اور نماز بھی مکمل ہے، آیت قرآن کے بھی اتر آئی اور زکوٰۃ بھی ادا ہو گئی، اور علی نے اپنی گفتگو کو اپنی نماز میں اپنی مرضی سے شامل کیا۔ بھائی کب کیا؟ جب 19 رمضان کو ضرب چلی ہے، سجدے میں علی ہے، سجدے میں علی نے کہا کچھ تو بے رب الکعبہ، رب کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ تو پھر بندے کا بچہ بن علی کی ولایت پہ حملے نہ کیا کر۔ ارے نماز باطل ہوتی ہے نمازی کی، علی فقط نمازی نہیں، علی تو خود نماز ہے۔
اللہ اکبر، ہاتھ ہے تو بلند ہونا چاہیے، مل کے بولو ہاتھ اونچا حیدری۔ آپ جیئے، آپ جیئے، سدا سلامت ہے، بس اتنا ہی پڑھنا تھا۔ آپ جیئے، مالک بخت بلند فرمائے۔ جتنا بھی پڑھا وہ آپ کی خاطر پڑھا، آپ عزاداروں کی خاطر پڑھا، لیکن جو اب پڑھنے لگا ہوں وہ ان پردہ داروں کی خاطر پڑھنے لگا ہوں جو 1600 میل کا سفر کر کے زخمی پہلو کے ساتھ بیٹے کا پرسہ لینے کے لیے خود چل کے آتی ہے۔ اجرکم علی اللہ، مولا آپ کا پرسہ قبول فرمائے۔ ہائے کر کے رونے والوں، عزاداروں، ہم تو مجلس میں سوچ سوچ کے آتے ہیں نا، انتظار کروا کروا کے آتے ہیں، فلاں عالم آئے گا تو مجلس سنیں گے، فلاں خطیب ہوگا تو مجلس میں جائیں گے، لیکن بطول کے زخمی پہلو کی قسم ہے، رونے والوں، ایک محمد کی بیٹی ہے، ایک علی کی بیٹی ہے۔ جو بندہ پرسے کی نیت سے گھر سے چل کے آیا ہے، جو شام سے آتی ہے وہ عزاداروں کی ہائے سننے کی خاطر آتی ہے۔ آپ ذاکر سننے کے لیے آتے ہیں، لیکن جو شام سے آتے ہیں وہ عزاداروں کی ہائے سننے کی خاطر آتی ہے۔ کم از کم ہائے اتنی ضرور بلند کر لینا، ساتھ والا مومن آپ کی ہائے کا گواہ بن کے چلا جائے۔ ایک محمد کی بیٹی ہے، ایک علی کی بیٹی ہے، رونے والوں، ایک کا سر زخمی ہے، ایک کا پہلو زخمی ہے، ساتھ میں 4 سالہ بطول ہے جس کے کانوں سے خون جاری ہے، صبح کی نماز بھی اس مقام پہ پڑھتی ہے جہاں مجلس ہونا ہوتی ہے، اور رونے والوں، آپ مجلس سنیں گے، اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں گے، عزا خانے کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، لیکن بطول کے زخمی پہلو کی قسم ہے، محمد اور علی کی بیٹی اسی عزا خانے میں پھرتی رہتی ہے، اور بلا تشبیہ ماں کا ہاتھ پکڑ کے دکھاتی ہے، ماں فلاں عزادار یہاں رو رہا تھا۔ اجرکم علی اللہ، مولا آپ کا پرسہ قبول فرمائے۔ ہائے کر کے رونے والوں، اماں فلاں عزادار یہاں رو رہا تھا، اماں وہ ہائے کر کے رونے والا یہاں رو رہا تھا۔ عزاداران امام مظلوم کربلا حسین بادشاہ کے غربت کے 2 فقرے میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ رونا جو ہر شیعہ پہ واجب ہے، حسین کی غربت پہ ہائے ضرور کرے۔ آج ہم 16 محرم کو ماتم اور نہ روتے اگر یہ بعد والا ظلم نہ ہوا ہوتا۔ بابا جی ذبح کرنے کے بعد بھی حرامی آرام سے نہیں بیٹھے، ذبح کرنے کے بعد کسی نے حسین کی آبا کو لوٹا۔ اجرکم علی اللہ، مولا آپ کا پرسہ قبول فرمائے۔ ہائے کر کے رونے والوں، عزاداروں، ذبح کرنے کے بعد کسی نے حسین کی آبا کو لوٹا، کسی نے حسین کی کبا کو لوٹا، کسی نے حسین کا امامہ لوٹا۔ عزاداروں، ایک بے غیرت ہے جس پہ اللہ کی لعنت پڑے۔ اس ظالم نے حسین کی انگوٹھی کو دیکھا، جس بندے نے ماتم کرنے میں ماتم کی دعوت دینے لگا ہو، اس ظالم نے حسین کی انگوٹھی کو دیکھا۔ یہ ظالم انگوٹھی اتارتا تھا، رونے والوں انگوٹھی نہیں اترتی تھی، یہ پھر اتارتا تھا، انگوٹھی نہیں اترتی تھی۔ عزاداروں، جب انگوٹھی نہیں اتری نا، حرامی 2 پتھر اٹھا کے لے آیا، ایک پتھر پہ حسین کا ہاتھ رکھا، خنجر کو حسین کی انگلی پہ رکھا، دوسرے پتھر سے اس ظالم نے خنجر پہ ایسا وار کیا کہ انگلی بھی لے گیا اور انگوٹھی بھی لے گیا۔ وہ بہن لاش پہ آ کے بہن کر کے کہتی رہی، این الراسو کا یا اخی، این لباسو کا یا اخی، این خاتموں کا یا اخی۔ میرے بھائی تیرا سر کون لے گیا؟ میرے بھائی تیرا لباس کون لے گیا؟ میرے بھائی تیری 5ویں انگلی کون لے گیا؟ رونے والوں، بی بی نے 3 بین کیے، بھائی نے بس ایک جواب دیا، کٹے ہوئے گلے سے آواز آ رہی تھی، اینا ردا ہو کے یا اختی زینب، وہ بہن پہلے تو بتا تیری چادر کون لے گیا؟ اجرکم علی اللہ، مولا آپ کا پرسہ قبول فرمائے۔ ہائے کر کے رونے والوں، عزاداروں، بس آخری فقرہ پڑھنے لگو ممبر بھائی کے حوالے۔ 36 شہروں سے 72 بازاروں سے علی کی بیٹیاں بابا جی گزری نہیں بلکہ گزاری گئی ہے۔ عزاداروں، قافلہ کربلا سے چلا، 36 شہروں سے 72 بازاروں سے گزرا، قافلہ گزر گیا۔ رونے والوں، میں آخری فقرہ پڑھنے لگا ہوں۔ عالیہ بی بی کی غربت پر ہر بندے پہ شیعہ پہ واجب ہے، عالیہ بی بی کی غربت پہ کم از کم ہائے ضرور کرے۔ قافلہ گزر گیا، مہینہ بابا جی 1 گزرا، مہینے 2 گزرے، مہینے 3 گزرے، مہینے 4 گزرے، مہینے 5 گزرے، مہینے 6 گزر گئے۔ 6 مہینے گزر جانے کے بعد یمن کا ایک تاجر تجارت کے سلسلے میں اسی بازار شام میں آیا، اس نے آ کے دیواروں پہ خون کے داغ دیکھے۔ ایک دکاندار سے پوچھتا ہے، کیا شام والے قربانیوں کے جانور چھتوں پہ جا کے ذبح کرتے ہیں جو دیواروں پہ خون کے داغ ہے؟ دکاندار ماتم کر کے کہتا ہے، نہ خود رو نہ مجھے رلا، رو کے کہتا ہے یہ قربانیوں کے جانوروں کا خون نہیں ہے۔ آج سے 6 مہینے پہلے ایک غریب کی بہنوں کا گزر ان شام کی گلیوں سے ہوا تھا، اتنا مارا تھا ان حرام زادوں نے، ان
سید ذاتیوں کو، کسی دیوار پہ زینب کا خون ہے، کسی پہ سکینہ کا خون ہے، کسی پہ اصغر کی ماں. اللہ لعنت اللہ علی الشیاطین.